اقتدار گرانے اور اقتدار بچانے کی جنگ جاری ہے۔ اپنے تئیں حکومت اور اپوزیشن دونوں زور لگا رہی ہیں، اپنی اپنی کوششیں کر رہی ہیں۔ حکومت نے بھی سر جوڑ لیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور دوسری طرف اپوزیشن بھی ملاقاتوں پر زور دے کر رکھا ہے۔ اپوزیشن نے بھی اب یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، کس کی فیور میں جائے گی، کس کی اگینسٹ ہوگی، یہ سوال ہم اپنے پینلسٹ سے کریں گے۔ لیکن شیخ رشید نے اپوزیشن کو وارننگ دے دی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایسا ڈرون ماریں گے کہ اپوزیشن نیست و نابود ہو جائے گی۔ سیاست میں خرید و فروخت کا بازار اگر شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گا۔ جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ اپنی سیاسی قبر کھودنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ کس وقت اس نے کیا قدم اور فیصلہ کرنا ہے۔ وہ چوچا نہیں ہے، وہ 25 سال سے اس کھیل میں ہے۔ اور جو اپوزیشن کے لوگ عمران خان کو سمجھ نہیں رہے، وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ترک کا ایسا پتہ کھیلے گا، ایسا سیاسی ڈرون مارے گا کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے سیاسی طور پہ۔ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے جہانگیر ترین سے بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ میں عمران خان کو کہہ سکتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ بھی موجود ہیں۔ رانا صاحب، حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے۔ ان ملاقاتوں کے بعد کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ کاف کو سابق صدر آصف علی زرداری نے وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی پیشکش کی ہے، ایسی خبریں ہیں۔ تو کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے؟ نون لیگ نے اس معاملے میں جتنے بھی اس کے فیصلے ہیں، یہ ہمارا سینٹرل جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو پارٹی کا ہائیسٹ فورم ہے، تو انہوں نے آفٹر ڈسکشن جو ہے ان فیصلوں کا اختیار میاں نواز شریف صاحب کو دے دیا تھا۔ اب اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی یہ جو ہے کہا نہیں جا سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب اس بارے میں کیا فیصلہ کریں، لیکن بہرحال پارٹی کی طرف سے انہیں اختیار ہے۔ رانا صاحب آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب آپ نے پچھلے ہفتے یہیں پہ ہمارے پروگرام میں بات کی کچھ، اور اس کے اوپر کچھ اس طرح کی آپ نے بات کی کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یا اس طرح کی کسی کام سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کے کچھ گروپ کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے کچھ دیگر لوگوں کو جو آپ سے ان ٹچ ہیں، آپ ان سے ریزگنیشنز کروا دیں اور گورنمنٹ ویسے ہی میجورٹی لوز کر جائے ایون بیفور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کال ہوتا ہے۔ کیا اس کے اوپر ابھی بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہوئی پچھلے ہفتے سے اب تک؟ دیکھیں، جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے، تو اس بارے میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوتی رہی ہے، اس وقت ہو بھی رہی ہے۔ تو اس بارے میں حتمی فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب اس چیز کو موو کر دیا جائے گا۔ اگر ریکگنیشن ہونے ہیں یا عدم اعتماد کی تحریک موو ہونی ہے یا اسپیکر کو پہلے لینا ہے یا پنجاب اور وفاق میں، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا نمبر پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سیاہ راز والی، ہم مل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کن لوگوں سے مل رہے ہیں، باقی دنیا کو بھی پتا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں سعد صاحب ایک سوال کا میرا آپ بھی جواب دے دیں جی کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ تو بے پر کی اڑا رہی ہے، تو اتحادی تو بڑے متحد ہیں اور وہ تو جڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ کیو لیگ جو ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، تو پھر بات پھر ہماری سچ ہوئی یا پھر وہ لوگ جو گلا پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ بے پر کی اڑا رہی ہے، وہ بات درست ثابت ہوئی؟ آیا کیسی ڈیمانڈ آئی ہے؟ آپ رانا صاحب درست فرما رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہے، کم از کم اس پروگرام سے تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہے۔ صرف بات تھوڑی سی اگر ہم اس میں آگے بڑھائیں، آپ کی بات سے یہ پچھلی دفعہ بھی سمجھ آئی اور آج بھی کچھ اسی طرح کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ گرا دیں گے تو آپ جنرل الیکشنز کال کریں گے۔ مطلب نون لیگ کا کم از کم یہی موقف رہا ہے، پیپلز پارٹی کا کچھ مختلف تھا ماضی میں، لیکن نون لیگ کا موقف یہی رہا ہے کہ اگر ہم ان ہاؤس چینج لے آئیں
تو ہم اس کے بعد اس کو 1.5 سال آگے حکومت کو چلائیں گے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جنرل الیکشنز کال کر دیے جائیں اور ایک عوام کی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آئے. سر اگر یہی آپ کا آبجیکٹو ہے تو پھر ان ہاؤس چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سب لوگ اسمبلی سے ریزائن کر دیں. اگر متحدہ اپوزیشن اسمبلی سے ریزائن کر دے تو گورنمنٹ گر جائے گی, آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو بات کی ہے اس بات میں بھی ایک منطق ہے, اور اس کے اوپر اگر متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ غور کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لاسٹ ایئر ہے وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے جی, اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ شروع ہونے میں 3 یا 4 بار تھے جی. تو وہ ہمارا یا پی ایم ایل این کی کا جو کنسنسس ہے یا جو اس کی جو رائے ہے کہ لاسٹ ایئر جو الیکشن ایئر ہوتا ہے اس میں ماس رائے اس بات کے کہ الیکشن سے متعلقہ معاملات کے اوپر زور ہوتا ہے, باقی چیزیں جو وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. تو اس لیے اس سال کو جو ہے وہ ایک انٹرم پیریڈ کے طور پہ اتنا لمبا کرنا جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے فری فیئر الیکشن جو ہے وہ تمام مسئلوں کا حل ہے. رانا صاحب آپ کی بات جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے. آپ کی بات درست ہے. سوری ایک سیکنڈ سوری رباب, رانا صاحب سوری, آپ کی بات درست ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آپ کی اپوزیشن پارٹیز کا یہ آئیڈیا بھی درست ہے کہ آپ اگر نہیں خوش گورنمنٹ سے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں, جو آپ کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفے دے کے یہی والے کام کر سکتے ہیں. آپ کر اس لیے نہیں رہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے اپنے ممبران ہیں جو استعفے دینے پہ راضی نہیں. اگر وہ استعفے دینے پہ راضی نہیں تو وہ گورنمنٹ گرا کے جنرل الیکشن کرنے پہ کیسے راضی ہوں گے؟ اس وجہ سے لوگ آپ کی اس نیت کو تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کے لوگ راضی ہیں استعفے دینے کے لیے؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہے جی, اور سب کی یہ رائے ہے کہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہی تمام مسائل کا جو ہے وہ حل ہے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شامی صاحب, میں شامی صاحب سے سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ سوال ضرور پوچھیں, لیکن ایک سوال میں اگر اس میں ایڈ کر لوں, یہ جو شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی ہے شامی صاحب, اور کہا ہے کہ عمران خان نے ترک کا پتہ کھیلیں گے, ایسا ڈرون ماریں گے کہ اپوزیشن نیست و نابود ہو جائے گی. یہ کون سا پتہ ہے جو وزیر اعظم صاحب اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے اور ٹائم آنے پر شو کریں گے؟ یہ تو شیخ صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایسا پتہ ہے جو اپوزیشن کو نیست و نابود کر دے. ماضی میں بھی ہمارے حکمران یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو نیست و نابود کر دیں گے, لیکن اپوزیشن نیست و نابود ہوئی نہیں, بلکہ جو اقتدار کے نشے میں جب لوگ بدمست ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری جو نظام ہے اس میں کسی کو نیست و نابود کرنے کی بات ہونی چاہیے. یہ تو جیو اور جینے دو کا معاملہ ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے کا گر سیکھیں, فن سیکھیں, آپ دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں اور خود بھی زندہ رہیں. مرو اور مارنے دو, یہ شامی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا سر کہ زندہ رہنے دینے کو ہی جمہوریت کہتے ہیں. یہ پیٹ پھاڑ دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. سر آپ کی انفارمیشن جو ہے, آپ کی سر بات ہوتی ہے لوگوں سے, یہ جو بات رانا صاحب نے اب سے پہلے ماضی میں بھی کہی کہ ہم ایکچولی صرف چاہتے یہ ہیں کہ گورنمنٹ اگر گر جائے, پرائم منسٹر صاحب کو ریموو کر دیا جائے تو ہم جنرل الیکشنز کال کر دیں. جنرل الیکشنز کال کر دینے کے اندر نیچرلی ہر بندے کی سیٹ ختم ہو جائے گی, اس کو واپس الیکشن میں جانا پڑے گا. ہر بندے کی ایم این اے شپ ختم ہو جائے گی, ایم پی شپ ختم ہو جائے گی, اس کو واپس الیکشن لڑنا پڑے گا. تو اپوزیشن یہ تو زیادہ آسانی سے کر سکتی ہے. اگر اسی بات پہ سب لوگ راضی ہیں کہ وہ ریزگنیشنز دے دے تو جنرل الیکشن کال ہو جائے گا. آپ کے خیال میں اس طرح کی کوئی ڈسکشن کہیں پہ ہو رہی ہے؟ اپوزیشن کے لوگ راضی ہیں صفوں میں کہ ہم اس طرح اپنی سیٹیں چھوڑ کے, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی, ہم الیکشن کال کر دیتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت تو اگر اپوزیشن استعفیٰ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کی یا پنجاب اسمبلی کی جو اقلیتی نشستیں ہیں وہ خالی ہو جائیں گی, کیونکہ اپوزیشن کو میجورٹی حاصل نہیں ہے. اور اگر اقلیتی نشستیں خالی ہوں گی تو ان پر تو پھر ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں. جو اس وقت رانا صاحب کہہ رہے ہیں یا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے
وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے عدم اعتماد ہو، جی حکومت ختم ہو، اس کے بعد الیکشن ہو، یعنی یہ جی شامی حکومت صاحب۔ کا خاتمہ لازم ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے جب تک اگلا نقشہ نہیں بنے گا ہاں اس وقت تک عدم اعتماد کی بات بھی سرے نہیں چڑھے گی۔ شامی